السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ تھرڈ فلور کے فلیٹ نمبر 125 سے رات 12 بجے دل دہلا دینے والی چیخوں نے آس پاس کے فلیٹ کے مکینوں پر خوف سا طاری کیا ہوا تھا۔ پوری بلڈنگ میں ان چیخوں سے عجیب سی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ روز رات 12 بجے سے فجر تک وقفے سے فلیٹ نمبر 125 سے آنے والی 5 لڑکیوں کی چیخوں کے پیچھے کیا ماجرا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے شفٹ ہوئے، پر کام سمٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ ماہم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنی بہن عائشہ سے بولی، صحیح کہہ رہی ہو ماہم، میرا تو خود تھکن سے برا حال ہو گیا ہے۔ زوہا بیڈ پر لیٹی شرارت سے بولی۔ زوہا کی بات پر ماہم، عائشہ اور علینا نے اسے غصے سے دیکھا۔ ان 5 بہنوں میں سب سے کامچور زوہا تھی۔ ندا آپی، آپ کیوں اتنی چپ سی ہیں؟ جب سے ہم نئے گھر میں آئے ہیں تب سے آپ چپ سی رہنے لگی ہیں۔ وہ آپی کو خاموش پا کر بولی، جو سب کے درمیان خاموشی سے بیٹھی تھی۔ نہیں چندا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ندا آپی مسکرا کر چھوٹی بہن کو ٹالتے ہوئے بولی۔ روحی بیگم کو اللہ نے 5 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی ندا، پھر ماہم، عائشہ، زوہا اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی علینا تھی۔ اللہ نے بیٹا کوئی دیا نہیں تھا۔ ارشد صاحب کی اپنی 5 بیٹیوں میں جان تھی۔ روحی بیگم پہلے سسرال کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہی وہ اس نئے فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی۔ 5 بہنوں میں اتنی محبت تھی کہ نئے گھر میں بھی 5 بہنوں نے اپنے لیے ایک ہی کمرہ لیا۔ کچھ دنوں سے سب محسوس کر رہے تھے کہ ندا آپی جب سے نئے گھر میں آئی ہیں بہت چپ سی ہو گئی ہیں۔ رات 3 بجے ندا آپی کی خوف سے گھبرا کر آنکھ کھل گئی۔ 15 دن سے وہ مسلسل ایک ہی خواب دیکھے جا رہی تھی کہ وہ دلہن کا لباس پہنے ایک لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جو دولہا بنا ہوا ہے، اور وہ اس کے پیچھے بری طرح دوڑ رہی ہیں۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پینے ہی لگی تھی کہ عجیب سی آواز پر اچھل پڑی، اور جب سامنے نگاہ گئی تو ان کی خوف سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ روحی بیگم نے اپنی 5 بیٹیوں کو شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے۔ ندا آپی سارے کے سارے ایک ہی لال رنگ کے جوڑے لے آئیں۔ روحی بیگم حیران تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ندا کو تو لال رنگ پسند ہی نہ تھا۔ رات 2 بجے ماہم کی کسی کے بولنے کی آواز پر آنکھ کھلی تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر ندا آپی کو بولتے پایا۔ لال لباس میں سر پر دوپٹہ لیے فل میک اپ میں وہ کسی سے شرما کر باتیں کر رہی تھی۔ ندا آپی کو باتیں کرتا دیکھ کر ماہم کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر ندا آپی کے پاس جائے۔ اس نے اپنے برابر میں لیٹی عائشہ کو آہستگی سے اٹھایا۔ عائشہ اٹھ کر ندا آپی کے پاس گئی۔ کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے ندا آپی کو غور سے دیکھا، جس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ ندا آپی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ عائشہ ندا کو اس حال میں بیٹھے دیکھ کر غصے سے بولی، تمہیں نظر نہیں آ رہا عائشہ؟ میں اپنے دولہے سے بات کر رہی ہوں، اندھی ہو کیا؟ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ندا چیختے ہوئے بولی۔ اس چور سے علینا اور زوہا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ یہ ندا آپی کو کیا ہو گیا ہے؟ علینا زوہا کا خوف سے بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ روحی بیگم بھی گھبرا کر آوازیں سن کر ان کے کمرے میں آ گئیں۔ ارے کیا شور مچا رکھا ہے اس وقت تم لوگوں نے؟ امی دیکھیں نا، آپ کے داماد آئے ہوئے ہیں اور یہ سب کی سب بدتمیزی کر رہی ہیں ان سے۔ ندا ناراضگی سے بولی۔ احمد سلام کریں امی کو۔ ندا اپنے برابر میں نادیدہ ہستی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم ساس جی۔ بھاری مردانہ آواز پر روحی بیگم چکرا کر گر گئیں۔ کل رات سے روحی بیگم ندا کو لے کر پریشان اور خوف زدہ تھیں۔ ارشد صاحب سے انہوں نے کسی روحانی بزرگ کو ندا کو دکھانے کے لیے کہا۔ آج ندا کو لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچے تھے۔ ابھی انہیں بزرگ نے اس پر دم کر کے پھونکا ہی تھا کہ ندا بھاری مردانہ آواز میں چیخی، خبردار میری دلہن کو کچھ کہا یا کچھ کیا، میں اس کا دولہا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ یہ کہہ کر ندا بے ہوش ہو گئی۔ ارشد صاحب، آپ گوشت نہیں لائے تھے کیا؟ کچن میں کھڑی روحی بیگم بولی۔ ارے آج صبح ہی تو لایا ہوں۔ ارشد صاحب ٹی وی دیکھتے ہوئے بولے۔ فریج سے گوشت غائب تھا۔ روحی بیگم پریشان کھڑی ہوئی تھی۔ رات پیاس کی شدت سے روحی بیگم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پانی ختم دیکھ کر وہ کچن میں آ گئیں۔
کچن سے آتی عجیب آواز سے ان کے قدم رک گئے، مگر سامنے کے منظر نے ان کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ ماہم فرش پر بیٹھی گوشت کو دونوں ہاتھوں سے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس کے منہ سے کھاتے ہوئے بلیوں جیسی گھرراہٹ اور آنکھوں میں بلیوں جیسی چمک تھی۔ منہ ہاتھ پر لگے خون کو اب وہ ہاتھ سے چاٹ رہی تھی۔ روحی بیگم منہ پر ہاتھ رکھ کر خوف سے اپنے کمرے کی جانب بھاگیں۔ روحی بیگم کو اپنے کمرے میں یوں آتا دیکھ کر ارشد صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے سانس بحال کرتے ہی میاں کے گوش گزار سارا معاملہ کر دیا۔ دونوں میاں بیوی اس نئی آفت سے اب بری طرح سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ رات 12 بجتے ہی ندا باہر جانے کے لیے چلانے لگتی کہ مجھے جانے دو، میرا دولہا مجھے بلا رہا ہے۔ دوسری جانب ماہم کچا گوشت کھانے کے لیے مچلتی رہتی۔ روحی بیگم نے فریج کو تالا لگا دیا تھا۔ امی مجھے روز خواب میں مائرہ آپی دکھتی ہیں، وہ مجھے ایک گندی گلی میں کھڑی ہو کر بلاتی ہیں۔ عائشہ اپنی ماں سے روتے ہوئے بولی، میں تنگ آ گئی ہوں امی، روز رات کو مائرہ باجی مجھے خواب میں بلاتی ہیں۔ روحی بیگم خوفزدہ سی اپنی تیسری بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں مائرہ ان کی بھانجی تھی جس کی وفات کو 10 سال گزر چکے تھے۔ اس پر کچھ عصبی اثرات ہو گئے تھے اور انہی اثرات نے مائرہ آپی کی جان لے لی تھی۔ زوہا بیٹا گھر سمیٹ لو، دیکھو کس قدر پھیلا ہوا ہے۔ روحی بیگم ابھی ابھی گھر آئی تھی۔ آج وہ صبح سے اپنی تینوں بیٹیوں کو ان روحانی بزرگ کے پاس علاج کے لیے لے کر گئی ہوئی تھی۔ ارشد صاحب بھی آفس گئے ہوئے تھے۔ ارے زوہا بیٹا سمیٹ لو نا، سن نہیں رہی کیا؟ روحی بیگم تھکن سے چور صوفے پر لیٹتے ہوئے بولیں۔ اچھا سمیٹتی ہوں ابھی۔ زوہا کی آواز پر وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگیں، مگر زوردار آواز پر وہ اچھل کر بیٹھ گئیں۔ ایک ہاتھ سے زوہا صوفے کو اٹھا کر رکھ رہی تھی۔ اتنی جان زوہا میں کیسے آ گئی کہ وہ اتنا بھاری صوفہ اٹھا کر رکھ رہی تھی؟ روحی بیگم خوفزدہ سی زوہا کو دیکھتے ہوئے چیخیں، زوہا یہ کیا کر رہی ہو؟ امی جان گھر سمیٹ رہی ہوں، مردانہ آواز میں زوہا بولتی ہوئی ایک ایک ہاتھ سے چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر رہی تھی۔ روحی بیگم نے زوہا کا خوف سے ہاتھ پکڑا تو اس نے ایک ہاتھ سے ماں کو دھکا دیا جس پر وہ کافی دور جا گری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گھر کا فرنیچر اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ روحی بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اب سب سے چھوٹی بیٹی علینا ہر وقت چیختی رہتی کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے۔ ارشد صاحب اور روحی بیگم دنوں میں بوڑھے لگنے لگے تھے۔ پانچوں بیٹیوں کی اذیت نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ بہت سی جگہوں سے علاج کرانے کے باوجود کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اب رات 12 بجتے ہی ندا باہر گیٹ کی طرف دوڑ لگا دیتی کہ احمد آئے ہیں۔ ماہم گوشت کھانے کے لیے چلاتی۔ عائشہ خواب سے ڈر کر چیخیں مار کر اٹھ جاتی کہ مجھے جانے دو، مائرہ آپی باہر کھڑی ہیں۔ زوہا پورے گھر کا فرنیچر اٹھا کر پھینکنے لگتی اور علینا یہ کہہ کہہ کر چیختی رہتی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، مجھے مت پکڑو۔ ارشد صاحب اور روحی بیگم پانچوں بیٹیوں کو سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتے۔ فجر ہوتے ہی پانچوں بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ کیسی ہیں اب آپ کی بیٹیوں کی طبیعت؟ برابر والے فلیٹ سے مہوش بیگم آئی ہوئی تھیں۔ بس ویسی ہی ہیں۔ روحی بیگم اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ایک بات پوچھوں، برا نہ مانیے گا، آپ کی بیٹی کسی احمد کا نام لے کر رات کے وقت چیختی ہے۔ پتہ نہیں کون احمد ہے مہوش۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، پر جب سے ہم یہاں آئے ہیں تب سے ان پانچوں کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے لگیں۔ مہوش بیگم ہمدردی سے روحی بیگم کو دیکھنے لگیں جن کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے واضح دکھائی دیتے تھے۔ پر میں جانتی ہوں احمد کون ہے۔ روحی بیگم چونک کر مہوش بیگم کو دیکھنے لگیں۔ اصل میں نفیسہ کے شوہر کا انتقال بہت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، سب سے بڑا احمد، پھر راحیل، علی، نومی اور سب سے چھوٹا شان۔ نفیسہ اسی فلیٹ میں ایک عرصے سے مقیم تھی۔ اس کے 5 بیٹوں کے ساتھ پوری بلڈنگ کو بہت محبت تھی۔ وہ 5 بھی سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نفیسہ اپنے بڑے بیٹے احمد کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور پھر انہیں ندا نامی لڑکی اپنے بڑے بیٹے احمد کے لیے پسند آ گئی۔ پوری بلڈنگ احمد کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ بارات والے دن ایک ہی گاڑی میں 5 بھائی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ راحیل گاڑی چلا رہا تھا، چاروں مل کر احمد کو چھیڑ رہے تھے۔ احمد کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی۔ گاڑی میرج ہال سے اب تھوڑے ہی فاصلے پر تھی کہ سامنے سے آتے آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ ایک دھماکہ ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ ایک ہی گھر سے 5 جوان میتیں ایک ساتھ اٹھیں تو نفیسہ غش کھا کر گر پڑی۔
ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تھوڑے ہی دن بعد نفیسہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا دل اس بڑے صدمے کو سہار نہیں پایا تھا۔ مہوش بیگم آنکھوں میں آتی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ان کو وہ پانچوں آج بھی بے تحاشا یاد آتے تھے۔ مہوش بیگم کے میاں ایک بزرگ کو لے کر روحی بیگم کے گھر آئے۔ پورے گھر کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکیوں کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آنکھیں بند کیے وہ بزرگ قرآنی آیات پڑھ رہے تھے کہ ندا میں سے آتی مردانہ آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول دی اور اب وہ ندا کو دیکھنے لگے۔ احمد تم اس کو چھوڑ کر جاؤ یہاں سے۔ بزرگ کے بولنے پر وہ بولا، میں نہیں جاؤں گا، یہ میری دلہن ہے اور ہم بھی نہیں جائیں گے یہاں سے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارا کمرہ ہے، یہاں اور کوئی نہیں رہ سکتا۔ باقی چاروں لڑکیوں میں سے بھی مردانہ آوازیں ایک ساتھ برآمد ہوئی تھیں۔ دیکھو تم لوگوں کا تو اس دنیا میں کوئی کام نہیں، تم پانچوں ان کو چھوڑ دو۔ تم لوگوں کی موت حادثاتی تھی، اس میں ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ اپنی موت کا بدلہ ان سے کیوں لے رہے ہو؟ تم لوگوں کی موت تو اسی طرح لکھی ہوئی تھی، پر یہ ہمارا گھر ہے، یہ لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہم انہیں یہاں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا، ان کا ہے، ان کو سکون سے رہنے دو۔ ایسا مت کرو، اس طرح ناحق کسی کو تنگ کرو گے تو آخرت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تھوڑی ہی دیر میں یوں لگا جیسے پانچوں لڑکے رونے لگے ہوں۔ روتے روتے پانچوں لڑکیاں گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ بزرگ کہنے لگے کہ اب ان پانچوں لڑکوں کے ایصال ثواب کے لیے گھر میں قرآن خوانی کروائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ پانچوں لڑکے آپ کی لڑکیوں کو پریشان نہیں کریں گے۔ روحی بیگم اور ارشد صاحب نے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور ایک بہت بڑی قرآن خوانی کا انعقاد کیا۔ اس میں تمام بلڈنگ والوں کو بھی بلایا۔ سب نے مل کر ان لڑکوں کی مغفرت اور آگے کی منزلیں آسان کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی، اور اس دن کے بعد سے پھر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ ندا اور ماہم کی شادی ہو گئی ہے اور کچھ ہی دنوں بعد عائشہ اور زوہا کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ سب بہت خوش ہیں، اور اس دن کے بعد سے کبھی اس فلیٹ میں کسی نے چیخوں کی کوئی آواز نہیں سنی۔